نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام میرے بھائیوں اور بہنوں، ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ اس کو رزق ملے آسانی کے ساتھ اور فراخی کے ساتھ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو رزق اور مال حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کے رزق اور مال میں تنگی ہوتی ہے۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کا عمل پیش کرتے ہیں کہ جس کی برکت سے تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور دست غیب سے آپ کو رزق ملے گا۔ اگر آپ یہ عمل اپنے معمولات میں شامل کر لیتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب کے خزانوں سے رزق ملے گا، یعنی رزق کی پریشانی آپ کو رہے گی نہیں۔ اسی طرح اگر آپ مشکلات میں گرے ہوئے ہیں تو یہ عمل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مشکلات کو ختم کر دے گا۔ اسی طرح اگر آپ اپنی عزت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگ مجھے عزت دے، میرا نام ہو، میرا مقام اور مرتبے میں اضافہ ہو، اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی آفیسر کے پاس جا رہا ہوں، اس سے کسی نوکری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ انکار کر دے گا، تو جانے سے پہلے آپ اس آیت کریمہ کا عمل کریں گے اور پھر جائیں گے۔ جیسے ہی آپ جائیں گے تو آپ نے اس سے جو بھی مطالبہ کیا وہ انکار نہیں کرے گا۔ خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ ایک دن بیان فرما رہے تھے۔ اچانک بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر آج کسی نے 1 دینار کا صدقہ کیا تو میں اس کو 1 دعا دوں گا، اگر 2 دینار صدقہ کیے تو میں اس کو 2 دعا دوں گا، مطلب 1 دینار کے بدلے 1 دعا دوں گا۔ اس محفل میں ایک غلام بیان سننے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھے اور خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کو 4 دینار پکڑائے کہ میرے پاس یہ 4 دینار ہیں، میں اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ خواجہ شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا چلو بتاؤ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو غلام نے کہا کہ میں ایک غلام ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں آزاد ہو جاؤں۔ اس نے کہا یا اللہ اس کو آزادی عطا فرما۔ دوسری دعا تو اس نے کہا کہ میں مفلس ہوں، میں غریب ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں امیر بن جاؤں، مالدار بن جاؤں۔ تو خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی یا اللہ اس کو امیر بنا دے، اس کو مالدار بنا دے۔ تیسری دعا کیا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرا آقا جس کا میں غلام ہوں وہ یہودی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ تو خواجہ شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی یا اللہ اس کے مالک کو ایمان نصیب فرما اور اس کو مسلمان کر۔ چوتھی دعا کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور میرے آقا کے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں مغفرت اور بخشش عطا فرمائے۔ تو اس نے دعا کی اے اللہ اس کے آقا اور اس کے گناہوں کو معاف فرما اور ان کو بخش دے، مغفرت عطا فرما۔ غلام چلے گئے، آقا نے اس سے پوچھا آپ اتنے دیر سے کہاں غائب تھے؟ تو اس نے کہا کہ میں خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کے محفل میں بیان سننے کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا
کہ جس نے 1 دینار صدقہ کیا تو میں اس کے بدلے میں 1 دعا دوں گا، اور ہر دینار کے بدلے 1 دعا۔ تو میرے پاس 4 دینار تھے، میں نے ان کو وہ 4 دینار دیے اور اس نے مجھے 4 دعائیں۔ اس نے کہا آپ نے کون سی 4 دعائیں مانگی؟ میں غلام ہوں اور آزاد ہو جاؤں۔ تو اس مالک نے کہا چلو آپ کو میں نے آزاد کر دیا۔ دوسری دعا بتاؤ؟ تو اس نے کہا دوسری دعا یہ تھی کہ میں مفلس ہوں، میں غریب ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں امیر بن جاؤں، مالدار ہو جاؤں۔ تو وہاں پر 4000 دینار کا ایک تھیلا پڑا ہوا تھا، اس نے اٹھا کر غلام کو دے دیا اور کہا چلو یہ بھی تمہارے ہوا، یہ بھی لے لو۔ اب 1 دینار 4 ماشے سونے کا ہوتا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 4000 دینار کتنا سونا بنتا ہے۔ اس وقت یہ کتنے بڑی دولت تھی۔ اچھا تیسری دعا بتاؤ؟ تو اس نے کہا تیسری دعا یہ تھی کہ میرا مالک ایمان لائے، وہ مسلمان ہو جائے۔ تو اس نے کہا چلو مجھے کلمہ پڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں مسلمان بھی ہو گیا۔ چلو آخری دعا کیا تھی؟ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ دعا منگوائی ہے خواجہ صاحب سے کہ اللہ تبارک و تعالی میری اور میرے آقا کے گناہوں کو معاف کر کے مغفرت عطا فرمائے۔ تو اس نے کہا یہ چوتھی دعا یہ میری بس کی نہیں ہے، یہ 3 میری بس کی تھی تو اس کو میں نے دے دیا، باقی یہ چوتھی دعا میری بس کی نہیں، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ آقا یہ جو مسلمان ہو گیا رات کو سویا ہوا ہے اور خواب دیکھا، خواب میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے میرے ایک بندے کو آزادی دی، آپ نے میرے ایک بندے کو امیر بنایا، آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے، تو یہ چوتھی دعا بھی قبول ہو گئی۔ چلو میں نے آپ کی اور آپ کے اس غلام کی گناہوں کو معاف کر دیا اور آپ کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے نجات عطا فرمایا اور میں نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو لوگ دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دل کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، جس طرح اس غلام کی ہر خواہش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ اب آیت کریمہ یہ ہے کہ جو لوگ رزق کی تنگی سے پریشان ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میری تنگ دستی ختم ہو، تو ایسے لوگ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 154 آیت قطب کے نام سے مشہور آیت ہے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا یغشا، یہ آیت کریمہ ہے۔ چاش کے وقت 111 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرے۔ یہ آیت قطب سورۃ آل عمران آیت نمبر 154، چاش کے وقت 111 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرے، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ پر اچانک کوئی مشکل آئے اور آپ مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، تو یہی آیت قطب 101 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے دعا کیا کرے، مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کسی سے عزت چاہتے ہیں، نام کمانا چاہتے ہیں، تو یاد رہیں کہ جو لوگ کسی محفل میں جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہو جائے اور میری عزت کرے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث نقل کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو زبردستی کسی سے عزت کروانا تو شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے، حدیث میں بہت بڑی وعید آئی ہے۔ البتہ اگر آپ اس آیت کریمہ کو روزانہ 10 مرتبہ تلاوت کریں گے، 10 مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عزت میں، شان میں اور شوکت میں اضافہ کر دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی سے کچھ لینا چاہتے ہیں، میں نوکری چاہتا ہوں یا کچھ اور مانگتا ہوں کسی افسر وغیرہ سے، تو جانے سے پہلے 40 مرتبہ یہ آیت قطب پڑھیں اور پھر اس کے پاس جائیں۔ جیسے آپ جائیں گے
تو انشاءاللہ تعالی وہ شخص جس سے آپ کچھ چاہتے ہیں انکار نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔